جیسے نور نے اس کی ویل چیئر کو زور سے دھکیلا تھا وہ شاید سامنے دیوار سے جا لگتی، لیکن وہ اپنی ویل چیئر اپنے دونوں ہاتھوں سے روک چکی تھی۔ مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے نور کے دونوں بازو پکڑ کے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس سے اس طرح کا سلوک کرنے کی؟ یہ کہہ کے میں نے اسے چھوڑا اور فوراً سے نمرا کے پاس چلا گیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، کبھی نور کو۔ میں نے کہا تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن تب تک نور میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی تم اپنی حد کراس کر رہے ہو، تم اس لڑکی کو صرف علاج کروانے کے لیے لے کے آئے تھے۔ تم جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں تم کیا کر رہے ہو، تم اس لڑکی کے ساتھ کن نظروں سے اسے دیکھتے ہو۔ مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے کہا یو شٹ اپ، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا باتیں کر رہی ہو تم؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ نمرا کے سامنے کوئی تماشا لگے۔ میں نے نور کا ہاتھ پکڑا، اسے کمرے میں لے گیا، دروازہ بڑی زور سے بند کیا اور لا کے اسے بیڈ پہ پھینکا۔ میں نے کہا یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو اس لڑکی کے سامنے؟ کیا تمہیں مجھ پہ اتنا بھروسہ ہے؟ پتہ نہیں تم کیوں اتنی انسیکیور ہو رہی ہو۔ نور رونے لگی، کہنے لگی تمہیں نہیں پتا میں کیوں انسیکیور ہو رہی ہوں موسیٰ، وہ تمہارے نکاح میں ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے میں لمحہ لمحہ کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ تم اسے دیکھتے ہو تو مجھے کچھ ہوتا ہے، تم اس کے ساتھ بات کرتے ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تم میرے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ تمہیں میری تکلیف کا احساس کیوں نہیں ہے؟ مجھے نور کی بات بالکل بے معنی اور فضول لگ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ گئی، میرے گلے لگ گئی۔ ایک کرنٹ تھا جو مجھے لگا تھا۔ آج تک وہ صرف میرے کندھے پہ سر رکھتی آئی تھی، کبھی یوں گلے نہیں لگی تھی۔ میں نے فوراً اسے خود سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کہنے لگی مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہی ہوں، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے آج تک تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ میری زندگی میں تم تھے، تم ہو۔ یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کیا؟ میں نے کہا نور میری بات سنو، میں کل بھی تمہارا تھا، آج بھی تمہارا ہی ہوں، میں کسی اور کا نہیں ہوں۔ تم جانتی ہو یہ نکاح صرف ایک معاہدہ ہے، اس کا علاج ہو جائے گا، وہ چلی جائے گی، میں اسے چھوڑ دوں گا یار۔ اگر تم نے کسی کو نہیں دیکھا تو میں نے بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ بس یہ بات اپنے دماغ میں رکھو کہ نمرا میری ذمہ داری ہے، میں اس کے ساتھ کوئی افیئر نہیں چلا رہا۔ جو تم اتنا انسیکیور ہو رہی ہو یا اتنا ڈر رہی ہو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر مجھ سے محبت کرتی ہو تو آنکھیں بند کر کے مجھ پہ بھروسہ کرو۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تھام لیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، آنسو بہائے جا رہی تھی۔ کہنے لگی آئندہ تم اسے اکیلے لے کے کہیں نہیں جاؤ گے، میں ساتھ جاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا، تم لے جایا کرنا۔ پھر میں نے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ میں نے کہا تم بیٹھو میں پانی لے کے آتا ہوں تمہارے لیے۔ میں نے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ کمرے سے باہر آیا تو دیکھا نمرا اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ فی الحال میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ جلدی میں سے فریج میں سے پانی نکال کے نور کو پلایا۔ میں نے کہا یار رو رہی ہے وہ باہر بیٹھی، تم نے مجھے عجیب کشمکش میں ڈال دیا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم میرے لیے مشکلات کو بڑھا دو گی، مجھے لگا تھا تم میرے لیے آسانیاں پیدا کرو گی۔ وہ گھونٹ گھونٹ پانی پی رہی تھی۔ کہنے لگی آئی ایم سوری موسیٰ۔ میں نے کہا مجھ سے مت کہو یہ، جا کے اس کے پاس بیٹھو، تمہاری باتوں سے اسے تکلیف پہنچی ہے۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، پھر اٹھ کے باہر چلی گئی۔ نمرا کی ویل چیئر کے پاس جا کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ نمرا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نمرا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے کہنے لگی نمرا آئی ایم سوری، میں نے بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کر دیا۔ پھر اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی آپ مجھ سے خوف مت کھائیں پلیز، مجھے موسیٰ سے کوئی غرض نہیں ہے، میرے دل میں وہ کہیں نہیں ہے، پلیز میں کبھی بھی آپ دونوں کے بیچ میں نہیں آؤں گی۔ میں تو یہاں آنا بھی نہیں چاہتی تھی، میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اپنے پاؤں پہ چلنے لگ جاؤں تو اس میں کیا مسئلہ ہے، کم از کم کسی پہ بوجھ تو نہیں رہوں گی۔ باخدا میں صرف اتنا ہی چاہتی ہوں، آپ مجھ سے مت ڈریں، میں بھی ایک لڑکی ہوں، میں آپ کی کیفیت کو سمجھ سکتی ہوں۔ نور کہنے لگی میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی کچھ بھی، بس تم مجھے دل سے معاف کر دو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آنسو صاف کر رہی تھیں۔ میں کچھ پرسکون سا ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ نور اب نمرا کو وقت دینے لگی تھی۔
دونوں باتیں کرتی تھیں، ہنستی تھیں۔ میں بہت زیادہ ذہنی سکون میں آ چکا تھا۔ 20 دن بھی گزر گئے۔ میں نمرا کو ہاسپٹل لے جانا چاہ رہا تھا اور وہ بالکل تیار تھی۔ جب نور تیار ہو کے آئی، میں نے کہا تم ساتھ چلو گی؟ کہنے لگی نہیں موسیٰ، تم نمرا کو لے جاؤ، مجھے یونیورسٹی جانا ہے، بس 15 دن میں میرے پیپر شروع ہونے والے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ وہ جا چکی تھی۔ میں نمرا کی ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے لفٹ میں لے کے آیا، اسے نیچے اتارا، گاڑی میں اسے بٹھایا اور ہاسپٹل لے گیا۔ 3-4 دن کے لیے نمرا نے ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنا تھا، کیونکہ اس کا زخم ٹھیک ہو چکا تھا۔ کمر کا ایکس رے بھی بالکل ٹھیک آیا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ ہم ان کی ٹانگوں کا نچلا حصہ لگا دیں گے، لیکن جب یہ کھڑی ہوں گی تو انہیں خوف محسوس ہوگا، انہیں لگے گا کہ یہ گر جائیں گی، اس لیے کچھ دن کے لیے ہمیں انہیں یہاں رکھنا پڑے گا۔ تکلیف بھی ہوگی، شروع میں چلنے میں مشکل پیدا ہوگی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن نمرا بہت ڈر رہی تھی، بار بار مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ نرس یہ سب کچھ کہہ کے جا چکی تھی۔ میں نے کہا تم فکر مت کرنا، میں بس اپنا تھوڑا سا کام نمٹا کے تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس سے اٹھ کے جاتا، اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ میں اسے دیکھنے لگا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ پلیز کہیں مت جائیں، پلیز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، امی یاد آ رہی ہیں۔ یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیسے چپ کرواؤں۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، اپنے پاؤں پہ چلنا ہے نا تمہیں؟ تو اسبات میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں، دیکھو ہمت سے کام لو، ابھی تک تم نے ہمت سے سب کچھ کیا ہے، اور یہ تو اب آخری تکلیف ہے۔ وہ میری اس بات پہ اسبات میں سر ہلا رہی تھی، لیکن میرا ہاتھ بھی بڑی زور سے پکڑ رکھا تھا، روئے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھ دیا، اسے چپ کروانے لگا، اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ پہلی بار میری نظر اس کے بالوں پہ پڑی تھی، کمر تک اس کی چٹیاں ہوتی تھی، شاید اس سے بھی نیچے۔ میں نے فوراً سے اپنی نظریں ہٹا لیں۔ وہ روئے جا رہی تھی، شاید اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کہنے لگی پلیز پلیز آپ مت جائیں، بس آج مت جائیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا۔ پھر وہ مجھ سے پیچھے ہٹ گئی۔ لیڈی ڈاکٹر 1 گھنٹے کا کہہ کے گئی تھی۔ کہنے لگی آپ میری بات میری امی سے کروا دیں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں کرواؤں گا۔ میں نے اپنا موبائل اسے دے دیا۔ میں نے کہا جب تک چاہو تم بات کر لو۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کے جاتا اس نے میرا ہاتھ پھر سے پکڑ لیا۔ کہنے لگی آپ کہیں مت جائیں پلیز۔ پتہ نہیں کیوں ڈر رہی تھی۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی والدہ کو فون کیا، رونے لگی۔ وہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی نمرا میری بچی کیوں رو رہی ہو بیٹا؟ وہ کہنے لگی امی آج میری ٹانگوں کا آپریشن ہے، مصنوعی ٹانگیں لگا دی جائیں گی، فکس کر دی جائیں گی۔ امی مجھے آپ بہت یاد آ رہی ہیں، کیا آپ یہاں نہیں آ سکتی؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر میں مر گئی تو پھر آپ کو کبھی دیکھ نہیں پاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ کہنے لگی نمرا بیٹا کیا کہہ رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں۔ دیکھو میری جان، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک جتنی سانسیں لکھی ہیں لینی پڑتی ہیں۔ میں ہوں نا، تمہارے لیے دعا کروں گی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں، دیکھ لینا تم خود مجھے فون کر کے کہو گی کہ میں بالکل ٹھیک ہو چکی ہوں۔ کہنے لگی مجھے رامیز اور گڑیا کی شکل دکھا دیں، مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے، ان کی شرارتیں، ان کی باتیں بہت یاد آ رہی ہیں، میں آپ لوگوں کو بہت مس کرتی ہوں۔ پھر اس نے اپنے بہن بھائیوں سے بات کی۔ میرا ہاتھ ابھی بھی زور سے پکڑ رکھا تھا۔ پہلی بار اچھا لگ رہا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا کہ اس نے مجھے اپنا تو سمجھا، مجھے اس قابل تو سمجھا کہ اپنے ڈر میں اسے میں سب سے زیادہ اپنا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بات کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا، پھر میرا ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ اپنی آنکھیں بند کر کے شاید اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہی تھی، ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس نے آنکھیں کھول لیں۔ میں نے کہا تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اب آپ جائیں۔ شاید اپنے اندر حوصلہ پیدا کر چکی تھی۔ میں باہر ہی بیٹھا رہا، میں کہیں نہیں گیا۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئی، کہنے لگی ہم لوگوں نے ٹانگیں فکس کر دی ہیں،
لیکن شروع میں بہت تکلیف ہوگی. آپ کو ساتھ دینا پڑے گا اپنی مسز کا. میں نے کہا جی میں پورا ساتھ دوں گا, آپ فکر نہ کریں. کہنے لگی جب تک انہیں ٹھیک سے چلنا نہیں آتا آپ کو پورا سہارا دے کے انہیں چلانا ہے. روزانہ 20 سے 25 منٹ تک آپ انہیں چلائیں گے. کچھ پریکٹس ہم 2-3 دنوں میں ان کو یہاں پہ کروا دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں. مجھے رات وہیں ہو چکی تھی. دوبارہ انہوں نے مجھے نمرا سے ملنے نہیں دیا تھا, دیکھنے بھی نہیں دیا تھا. نور کی کال آنے لگی, کہنے لگی تم کہاں ہو؟ میں نے کہا میں ہاسپٹل میں ہوں. کہنے لگی اچھا میں آتی ہوں. ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت تھکی ہوئی ہے. میں نے کہا نور تم آرام کر لو, رات دیر تک پڑھتی رہتی ہو. کہنے لگی نہیں کوئی بات نہیں, میں نمرا سے بھی مل لوں گی. میں نے کہا وہ ملنے ہی نہیں دے رہا, کیا فائدہ؟ کہنے لگی نہیں کوئی بات نہیں, تمہارے ساتھ جاگ لوں گی, میں آ رہی ہوں. میرے 1000 منع کرنے پہ بھی نور آ چکی تھی. میرے ساتھ ہی باہر کرسی پہ بیٹھی رہی, آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں. میں نے کہا تم جاؤ یار, کیوں اپنی نیند خراب کر رہی ہو؟ کہنے لگی نہیں کوئی بات نہیں. میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے میرے کندھے پہ سر رکھ کے آنکھیں بند کر چکی تھی. کہنے لگی جو سکون مجھے یہاں ملتا ہے نا کہیں پہ بھی نہیں ملتا. میں نے مسکرا کے اسے دیکھا تھا. میں نے کہا نور بہت بہت شکریہ. اس نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا. کہنے لگی کس بات کا؟ میں نے کہا میرا ساتھ دینے کا. وہ ذرا سا مسکرائی. کہنے لگی موسیٰ آئی لو یو. میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا اس لیے آئی ایم سوری. میں نے ہاتھ پھیلا کے اسے اپنے ساتھ لگا لیا. میں نے کہا آئی لو یو ٹو. اور جانتی ہو میرے دل میں تمہاری محبت, تمہاری عزت اور بھی بڑھ گئی ہے. اینڈ تھینک یو ویری مچ مجھے سمجھنے کے لیے. پھر میں نے کہا ایک بات مان لو گی؟ کہنے لگی 100 باتیں مانوں گی تمہاری, انکار کر ہی نہیں سکتی تمہیں. میں نے کہا جاؤ اور جا کے سو جاؤ. کہنے لگی تم بھی ساتھ چلو نا, یہاں پہ تو پاکستان سے زیادہ کیئر کی جاتی ہے, تھوڑی دیر آرام کر لو, حال دیکھو کیا ہو گیا تمہارا. میں نے کہا میں آ جاؤں گا یار, صبح کمرے میں جانے کی اجازت مل جائے گی, اور ویسے بھی یہاں پہ نمرا اکیلی ہے, اس کی فیملی نہیں ہے, اور تم نے صبح یونیورسٹی جانا ہے, ورنہ میں تمہیں روک لیتا. کہنے لگی اوکے ٹھیک ہے, میں جیسے یونیورسٹی سے فری ہوں گی تو میں سیدھا یہیں آ جاؤں گی. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ. وہ جا چکی تھی. میں بڑی آہستگی سے نمرا کے کمرے میں آیا. وہ سو رہی تھی, اس کی ٹانگوں پہ لحاف تھا. میں دیکھنا چاہتا تھا اس کے پاؤں کو, اس لیے ذرا سا لحاف اٹھا کے میں نے اس کے پاؤں دیکھے. اس کی ٹانگیں لگ چکی تھیں لیکن وہ موو نہیں کر پا رہی تھی, اور اس وقت شاید دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی. میں نے دوبارہ سے لحاف ڈال دیا. پھر میری نظریں اس کے چہرے پہ جا کے رک گئیں جہاں درد کے آثار تھے. کچھ دیر میں اسے دیکھتا رہا. اس کے چہرے میں سب سے زیادہ متاثر کرنے والی بات اس کی معصومیت تھی. کچھ دیر بعد وہ امی امی کہہ رہی تھی, بے چین سی تھی, بار بار اپنے گھٹنوں کو, اپنی ٹانگوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی. شاید اسے درد ہو رہا تھا. میں اس کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا. میں نے سوچا کہ نرس کو بلاتا ہوں, لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑ چکی تھی. آنکھیں بند تھیں. پھر امی امی کہنے لگی, آپ یہاں بیٹھ جائیں نا میرے پاس امی, پلیز کہیں مت جائیں. بہت زور سے اس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا. میں اسی کے فولڈنگ بیڈ پہ بیٹھ گیا. دوسرے ہاتھ سے میں اس کے چہرے پہ بکھرے بالوں کو پیچھے کرنے لگا. وہ دوبارہ سے سو چکی تھی. پتہ نہیں کیوں لیکن شاید میری سوچ بدلنے لگی تھی. میں چاہ کے بھی اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا نہیں پا رہا تھا. اس کے ایک ایک نقش کو اپنے ہاتھوں سے چھو رہا تھا. پتہ نہیں کیوں میں یہ سب کر رہا تھا, مجھے احساس تک نہیں تھا. نمرا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ بہت اچھا لگ رہا تھا. بہت صاف شفاف ہاتھ تھے اس کے. رنگت بہت زیادہ گوری نہیں تھی جتنی نور کی تھی. صاف ستھرا ہلکا سا گندمی رنگ تھا. البتہ آنکھیں بہت بڑی اور موٹی موٹی تھیں. بہت خوبصورت آنکھیں تھیں. پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے لبوں سے لگا لیا. پتہ نہیں دل میں کچھ عجیب سی خواہشات اٹھنے لگیں جو شاید نہیں اٹھنی چاہیے تھیں. اپنا آپ اپنے بس سے باہر لگنے لگا. دل چاہ رہا تھا اس لڑکی کو اپنے اندر سمیٹ لوں. کچھ دیر میں وہ شاید بہت زیادہ گہری نیند میں جا چکی تھی. میرا ہاتھ چھوڑ چکی تھی.
کچھ دیر میں بڑی بے خودی میں اسے دیکھتا رہا. اسے یوں دیکھنا اچھا لگ رہا تھا. دل چاہ رہا تھا بس دیکھتا رہوں، لیکن میں نے خود کو ڈپٹا کہ یہ غلط ہے. لیکن بار بار نظریں جا کے اس پہ ٹک رہی تھیں. بہت حسین لگ رہی تھی، شاید نور سے بھی زیادہ. میں نے فوراً سے آنکھیں بند کر لیں، سونے کی کوشش کرنے لگا. کچھ دیر بعد مجھے نیند آ گئی، لیکن صبح نرس کمرے میں آئی. نمرا سے کہنے لگی مسز موسیٰ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے. وہ ابھی بھی نیند میں تھی. نرس ویل چیئر لے کے آئی تھی. وہ بمشکل اٹھ کے اس کے ساتھ جانے لگی. میں بھی اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے نرس سے پوچھا کہ آپ کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ کہنے لگی انہیں پریکٹس کروانی ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ واپس آئے. چہرہ پسینے سے شرابور، آنسو بہہ رہے تھے، بری طرح سے ہانپ رہی تھی. نرس اسے بار بار ریلیکس ریلیکس کہہ رہی تھی. پھر اسے فولڈنگ بیڈ پہ بٹھا کے جیسے ہی نرس باہر گئی میں اس کے پاس آ گیا. میں نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ تو وہ رونے لگی. کہنے لگی بہت درد ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے. میں شاید نہیں چل سکتی، میں یہ سب نہیں کر سکتی. آپ کو اندازہ نہیں ہے میں کتنی اذیت سے گزر رہی ہوں. میں نے باکس میں سے ٹیشو نکالے، اس کا پسینہ میں نے خود صاف کیا. میں نے کہا بس کچھ دنوں کی تکلیف ہے. میری بات یہیں تک پہنچی تھی کہ وہ کہنے لگی آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے منہ ہلانے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ میں نہیں کر سکتی یہ سب کچھ، مجھ سے نہیں چلا جاتا. آپ کو پتہ ہے میں 4 دفعہ گرتے گرتے بچی ہوں. ہر قدم پہ لگتا تھا کہ گر جاؤں گی. شاید وہ سچ کہہ رہی تھی. بہت تکلیف دہ عمل تھا مصنوعی ٹانگوں سے چلنا. 3-4 دن میں اس کی چھٹی ہو چکی تھی. ساری میڈیسنز وہ لے رہی تھی. ڈاکٹر کی ضروری ہدایات لے کے میں گھر آ چکا تھا. اب اسے ہر ہفتے جانا تھا اور 1.5 مہینے تک جانا تھا، اور مجھے روز اس کی پریکٹس کروانی تھی. جب میں گھر آیا تو نور سو رہی تھی. میں نے اسے بیڈ پہ لا کے لٹا دیا. میں نے کہا کچھ کھاؤ گی؟ کہنے لگی ہاں بہت بھوک لگ رہی ہے. اب وہ مجھ سے کہہ دیا کرتی تھی. میں نے جلدی سے اسے انڈا فرائی کر کے دیا، ناشتہ بنا کے دیا. خود اپنا ناشتہ بھی میں نے اسی کے پاس رکھ دیا اور اسی کے ساتھ ناشتہ کرنے لگا. جب نور اپنے کمرے سے باہر آئی تو ہم دونوں کو دیکھ کے مسکرائی. کہنے لگی آ گئی تم واپس؟ وہ کہنے لگی ہاں، اللہ کرے اب 1.5 مہینہ جلدی سے گزر جائے، مجھے چلنا آ جائے اور میں اپنی امی کے پاس چلی جاؤں. شاید وہ بہت زیادہ اداس ہو چکی تھی. نور کہنے لگی جب 1 مہینہ گزر گیا تو باقی کا وقت بھی گزر جائے گا، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ پھر میں نے کہا نور تم بیٹھو میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کے دیتا ہوں. کہنے لگی ہاں آج میں بہت تھک گئی ہوں، آج تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کروں گی. میں ویسے بھی ناشتہ کر چکا تھا، نمرا بھی کر چکی تھی. میں ٹرے اٹھا کے کچن میں لے گیا. نور نمرا سے باتیں کرنے لگی. میں نے نور کے لیے ناشتہ بنایا. ناشتہ بنانے کے بعد میں نے کہا تم جاؤ گی نہیں یونیورسٹی؟ کہنے لگی نہیں آج نہیں جاؤں گی، بہت تھکن ہو گئی ہے. 2 دن بعد پہلا پیپر ہے، بس یہ پیپر ختم ہو تو پھر میں تم لوگوں کے ساتھ ہی پاکستان جاؤں گی. یہ کہتے ہوئے مسکرانے لگی. پھر کہنے لگی نمرا تم ہماری شادی پہ آؤ گی نا؟ یہ سن کے نمرا کہنے لگی پتہ نہیں، لیکن یہ سن کے مجھے ضرور دھچکا سا لگا تھا. نور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگی بس یہ پیپرز ختم ہو جائیں، تمہارا علاج مکمل ہو جائے، پھر ہم پاکستان جائیں گے اور پھر ہماری شادی ہوگی، ہے نا موسیٰ؟ پتہ نہیں کیوں لیکن میں نور سے یہ نہیں کہہ پایا کہ ہاں. میں نے کہا نمرا تمہیں اپنے گھر والوں سے بات کرنی ہے تو نمبر ملا دوں؟ میں نے موضوع بدل دیا. کہنے لگی نہیں میں بس ابھی سونا چاہتی ہوں. میں اور نور اس کے بیڈ سے اٹھ چکے تھے. وہ لحاف اوڑھ کے لیٹ چکی تھی. نور کہنے لگی میں ابھی کھانا بنا لیتی ہوں، شام کو ہم تینوں پارک جائیں گے اور کافی ٹائم سپینڈ کریں گے، کھانا باہر سے کھائیں گے اور یہ سب میری طرف سے ہوگا. مسکرا کے اس نے دیکھا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں بھی سو جاؤں، 3 دن ہاسپٹل میں نیند پوری نہیں ہوئی. کہنے لگی ہاں تم جاؤ اپنے کمرے میں جا کے سو جاؤ. میں اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گیا. بات تو ہماری یہی طے ہوئی تھی کہ جب نمرا کا علاج ہو جائے گا اور ہم پاکستان آئیں گے تو ہم شادی کر لیں گے اور میں نمرا کو چھوڑ دوں گا. لیکن اب مشکل لگ رہا تھا، میں شاید اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا. بہرحال شام کو جب میں اٹھا تو کھانا تیار تھا. نمرا بھی اٹھ چکی تھی. ہم نے مل کے کھانا کھایا. پھر نمرا کو ویل چیئر پہ بٹھا کے اسے سامنے بنے پارک میں لے گئے.
وہاں پہ کچھ دیر ٹہلتے رہے. نور میرے ساتھ ہی تھی. ویل چیئر میں نے ہی پکڑ رکھی تھی. وہ کبھی مجھ سے باتیں کر رہی تھی, کبھی نمرا سے باتیں کر رہی تھی. کافی دیر گھومنے کے بعد ہم ایک بینچ پہ بیٹھ گئے. بینچ کے ایک طرف میں نے نمرا کی ویل چیئر رکھ دی. پھر میں بیٹھ گیا. میرے برابر میں نور بیٹھ گئی. کہنے لگی, موسیٰ, ہم اپنی شادی پہ نمرا اور اس کی فیملی کو ضرور بلائیں گے, بلکہ اپنے گھر پہ ہی لے آئیں گے. چند دن یہ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے, بہت اچھا لگے گا. نمرا کہنے لگی, ابھی تو مجھے گھر جا کے سب سے پہلے جاب ڈھونڈنی ہے. میں نے کہا, جاب کیوں ڈھونڈنی ہے؟ کہنے لگی, ظاہر سی بات ہے, اتنی بڑی قربانی اس لیے تو نہیں دے رہی کہ گھر پہ بیٹھ جاؤں. مجھے دوبارہ سے اپنے گھر کو سنبھالنا ہے. میں نے کہا, میں ہوں نا, تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی. وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی. حیرت سے تو نور نے بھی دیکھا تھا. میں جلدی سے بات بدل گیا. میں نے کہا, تم آن لائن جاب بھی کر سکتی ہو, میں ڈیڈ سے بات کر لوں گا. کراچی میں ہمارا آفس ہے اور بہت سے ایسے کام ہیں جو آن لائن کیے جا سکتے ہیں. یہ سن کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی. کہنے لگی, اگر آپ میرا یہ کام کرتے ہو تو بہت اچھا ہو جائے گا, میں ساری زندگی آپ کو دعائیں دوں گی. نور بھی خوش ہو گئی. کہنے لگی, یار, اس طرح تو بابا کے بھی بہت سے ایسے کام ہیں جو نمرا آن لائن کر سکتی ہے. کہنے لگی, نمرا, تم فکر مت کرو, ہم دونوں اپنے اپنے ڈیڈ سے بات کریں گے اور تمہیں اچھا خاصا کام مل جائے گا, اتنا کہ گھر بیٹھے تمہیں فرصت نہیں ملے گی. وہ خوش ہو گئی تھی. اچانک سے نور نے میرے کندھے پہ سر رکھ دیا. کہنے لگی, موسیٰ, پتہ ہے میں نے اپنی شادی کے بارے میں بہت کچھ سوچ رکھا ہے. ہم لوگ شادی کے 10 فنکشن کریں گے. پتہ ہے, کل میری علینا آپی سے بات ہوئی تھی. بہت سے پلان ہم لوگوں نے بنا رکھے ہیں. کہہ رہی تھیں کہ بہت سارے فنکشن کریں گے کیونکہ تم بھی اکلوتی ہو اور میرا بھائی بھی. اس لیے ہم یہ شادی جان چھڑانے کے انداز میں نہیں کریں گے. یہ ایسے کرنی ہے کہ برسوں تک یاد رہے. میں نے کہا, ہاں ایسے ہی ہوگی. پتہ نہیں کیوں میں نور سے نظر چرا رہا تھا. وہ ابھی بھی میرے کندھے پہ سر رکھے باتیں کر رہی تھی. جب مجھے ایسے لگا جیسے نمرا اپنی ویل چیئر چلانے کی کوشش کرنے لگی. شاید وہاں سے جانا چاہتی تھی, ہمارے بیچ میں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی. اس سے پہلے کہ وہ ویل چیئر چلاتی, میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیں اور اسے وہیں روک لیا. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ جائے. نور میرے کندھے پہ سر رکھے باتیں کیے جا رہی تھی کہ اسے شادی کے فنکشن میں کیا کیا پہننا ہے, کیسے شادی کو یادگار بنانا ہے. لیکن میں نمرا کا ہاتھ تھام چکا تھا. وہ بار بار کبھی میری طرف دیکھتی, کبھی نظریں جھکا لیتی, اور میری نظریں اسی کی طرف تھیں. میں اسے ہی دیکھ رہا تھا. وہ شاید اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن میری گرفت مضبوط ہو چکی تھی. میں نور کی باتوں پہ صرف ہاں ہاں کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے, ایسے کر لیں گے. لیکن میں دیکھ نمرا کو رہا تھا. وہ بار بار کبھی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی, کبھی مجھ سے نظریں چرا رہی تھی, گھبرا رہی تھی. لیکن میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا. کچھ دیر بعد نور نے اپنا سر میرے کندھے سے ہٹایا. کہنے لگی, بہت بھوک لگ رہی ہے, کسی ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں. میں نے کہا, ہاں چلتے ہیں. میں نے نمرا کا ہاتھ چھوڑا اور اس کی ویل چیئر پکڑ لی. میں جانتا تھا نور میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. ابھی تک اس نے میرا ساتھ دیا تھا. نمرا کے ساتھ اس کا رویہ بہت دوستانہ ہو چکا تھا. دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ کلوز بھی تھیں. تو کیا حرج تھا کہ زندگی یوں ہی چلنے لگے اور یوں ہی چلتی رہتی. میں دونوں کے ساتھ انصاف کر سکتا تھا اور میں دونوں کو چھوڑ نہیں سکتا تھا. نمرا سے مجھے ایک عجیب سا لگاؤ ہونے لگا تھا اور نور سے میں نے محبت کی تھی, کرتا بھی تھا. میں نور کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا تھا. نور کے پیپر شروع ہو چکے تھے. وہ 5 بجے سے پہلے واپس نہیں آتی تھی. آج کل آفس میں بھی زیادہ کام نہیں تھا. ڈیڈ کی کوشش تھی کہ ترکی میں اپنا کام وائنڈ اپ کر دیتے ہیں کیونکہ پاکستان میں کام اچھے طریقے سے سیٹل ہو چکا تھا. اس لیے مجھے زیادہ کام نہیں ہوتا تھا. میں سب کچھ کلوز کر رہا تھا. 1-1.5 مہینے میں مجھے یہاں سے سب کچھ کلوز کر دینا تھا. اس لیے میں 3 بجے پہ گھر آ گیا. میڈ اس وقت شاید نمرا کو نہلا کے لائی تھی. وہ ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی. بال ابھی تک گیلے تھے اور کھلے ہوئے تھے. میڈ کہہ رہی تھی, بی بی صاحبہ مجھے آج جلدی جانا ہے, میرا بیٹا بیمار ہے, اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے, آپ خود مینیج کر لیں گی. میں جیسے ہی اندر آیا میں نے اس کی یہ بات سنی. مجھے دیکھ کے میڈ کہنے لگی, میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہے, میں 5 بجے تک رک نہیں سکتی.
میں نے کہا میں آ چکا ہوں، تم چلی جاؤ۔ وہ چلی گئی۔ نمرا کہنے لگی آپ کو کچھ پکانا آتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کیوں تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ کہنے لگی ہاں، لیکن اگر آپ میری کچن میں مدد کر دیں تو میں خود بناؤں گی، میگی سے تو پیٹ نہیں بھرتا۔ میں نے کہا ہاں یہ بھی ہے۔ میں اسے کچن میں لے کے گیا۔ میں نے کہا تم مجھے بتاؤ کہ کیا کیا کرنا ہے، تم بس بتاتی جاؤ اور بناؤں گا میں۔ کہنے لگی بریانی کھاتے ہیں، جب سے آئی ہوں بریانی نہیں کھائی، اور یہاں تو ہوتی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگی ایسے کریں، آپ پیاز وغیرہ مجھے دے دیں، میں کاٹ دیتی ہوں۔ کچن میں ایک گول ٹیبل بھی رکھا ہوا تھا جہاں پہ نور سبزیاں کاٹتی تھی۔ نمرا وہیں پہ جا کے اپنی ویل چیئر روک چکی تھی۔ میں نے فریج میں سے سب کچھ نکال کے اسے دے دیا۔ وہ فٹافٹ سے کاٹنے لگی، ساتھ ساتھ مجھے بتا رہی تھی کہ کیسے کیسے کیا بناتے ہیں۔ میں اس کے کہنے کے مطابق سب کچھ ڈال رہا تھا، پکا بھی رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر میں نے بریانی تیار کر لی تھی۔ کھانا ہم نے وہیں مل کے کھایا تھا۔ اب وہ کافی باتیں مجھ سے کر لیتی تھی۔ اس کے بال سوکھ چکے تھے، بار بار چہرے پہ آ رہے تھے۔ پھر میں اسے کچن سے باہر لے گیا، وہاں سامنے کنگھا پڑا تھا۔ میں نے وہ ہاتھ میں پکڑ لیا۔ میں نے کہا لاؤ میں تمہارے بال بنا دوں۔ کہنے لگی نہیں نہیں، میں خود کر لوں گی، اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، میں کر دیتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کی کچھ بھی سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ کئی بار مجھے منع کر چکی تھی، لیکن میں اس کے سلکی بالوں میں کنگھا کرنے لگا۔ اچھا لگ رہا تھا اس کے بالوں کو چھونا۔ اس کے بالوں پہ کنگھا کرنے کے بعد میں نے ایک کیچر لیا، جوڑا بنا کے اس پہ کیچر لگا دیا۔ پھر اسے میڈیسن کھلائی۔ میں نے کہا جب تک نور نہیں آ جاتی ہم تھوڑی دیر چلنے کی پریکٹس کر لیں، لیکن اس نے منع کر دیا۔ کہنے لگی نہیں میں نور کے ساتھ کر لوں گی۔ میں نے کہا کیوں، میں نہیں کروا سکتا؟ کہنے لگی نہیں مجھے آپ کے ساتھ ایسی پریکٹس نہیں کرنی۔ میں نے کہا وجہ بتاؤ کیوں نہیں کرنی؟ میں تمہاری زیادہ اچھے طریقے سے کیئر کر سکتا ہوں۔ لیکن وہ گھبرا رہی تھی، لیکن میں اسے بازو سے پکڑ کے کھڑا کر چکا تھا۔ دوسرے پاؤں سے میں نے ویل چیئر کو پیچھے دھکا دیا۔ مجبوراً اسے کھڑا ہونا پڑا، لیکن میں جانتا تھا کہ اسے چلنے کے لیے فی الحال سامنے والے کی پوری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ مجھے میرے دونوں بازوؤں سے پکڑ چکی تھی۔ میں ایک ایک قدم پیچھے لے رہا تھا، وہ ایک ایک قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ وہ بے حد خوف زدہ تھی۔ شاید ابھی بھی اسے اتنی ہی تکلیف ہوتی تھی، یا خوف طاری ہو جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ گر جائے گی۔ ابھی تک اس کی یہ پریکٹس نور کروا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ گر جائے گی، اس لیے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ کبھی آنکھیں بند کر لیتی تھی، کبھی آنکھیں کھول لیتی تھی۔ چہرے پہ بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ بہت زور سے اس نے میرے بازوؤں کو پکڑ رکھا تھا۔ 10 سے 12 قدم چلتے ہی اس کے پاؤں لڑکھڑائے۔ میں نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اسے گرنے سے بچایا۔ وہ فوراً سے میرے بازو چھوڑ کے میرے کندھے پکڑ چکی تھی، میرے بے حد قریب آ چکی تھی۔ آنکھیں زور سے بند تھیں۔ کہنے لگی مجھے ویل چیئر پہ بٹھا دیں، میں گر جاؤں گی۔ میں نے کہا نہیں گرو گی تم، میں گرنے نہیں دوں گا۔ کہنے لگی مجھے آپ کے ساتھ یہ پریکٹس نہیں کرنی، میں نور کے ساتھ کر لوں گی، آپ پلیز مجھے کہیں بٹھا دیں۔ وہ یوں تھی کہ رو دے گی، لیکن میں بے بس ہونے لگا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی۔ میں نے کہا میں نہیں گرنے دوں گا تمہیں۔ پتہ نہیں کیوں میرے ہاتھوں کی انگلیاں اس کی کمر پہ بے خودی سے گردش کرنے لگی۔ وہ مجھ سے دور نہیں ہو سکتی تھی، اگر مجھ سے دور ہوتی تو گر جاتی۔ بار بار کہہ رہی تھی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، خدا کے لیے چھوڑیں مجھے۔ لیکن میں شاید اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ میں اس کے بالوں سے کیچر اتار کے پھینک چکا تھا۔ میں نے کہا بہت خوبصورت بال ہیں تمہارے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میں کیا کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنے آپ میں نہیں تھا۔ لیکن پھر اس کے رونے پہ مجھے کچھ ہوش آیا۔ کہنے لگی میری بے بسی کا فائدہ مت اٹھائیں خدا کے لیے۔ پھوٹ پھوٹ کے وہ رونے لگی۔ میں نے اسے صوفے پہ لے جا کے بٹھا دیا۔ شاید میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں بے بس ہو رہا تھا، بے اختیار ہو گیا تھا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپائے رونے لگی۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بند کر کے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ یہ کیا کر دیا تھا میں نے؟ پتہ نہیں مجھے کیا ہونے لگا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ
मैं क्यों ये चाह रहा था कि मैं निम्रा को सारी ज़िंदगी अपने पास रखूं। कुछ ही देर में नूर आ चुकी थी। मैं अभी तक अपने कमरे में था। शायद निम्रा भी चुप हो चुकी थी। वो कहने लगी, अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। शायद किचन में जाके उसने बिरयानी देखी तो और भी खुश हो गई। कहने लगी, ये किसने बनाई है? मूसा तो इतना अच्छा नहीं है कि बिरयानी बनाए। तुमने बनाई है? कैसे बनाई है? वो कहने लगी, मैंने बताया था उन्हें तो उन्होंने बना ली। कहने लगी, बहुत अच्छा किया। तुम्हें कैसे पता कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है? लेकिन पता है, बनानी नहीं आती। अच्छा किया तुमने मूसा को सिखा दिया। अब जब मेरा दिल चाहेगा उसी से बनवा के खा लिया करूँगी। ऐसे करो, 2-4 चीज़ें और सिखा दो उसे, क्योंकि मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं पसंद। ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कुकिंग बहुत मुश्किल लगती है मुझे। बाकी ये पास्ता वास्ता मैं सब कुछ बना लेती हूँ। फिर मुझे निम्रा के रोने की आवाज़ आने लगी। नूर कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें? वो कहने लगी, मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे और इलाज नहीं करवाना, मैं अपने घर जाके प्रैक्टिस कर लूँगी। नूर कहने लगी, पागल तो नहीं हो गई? जब तक डॉक्टर परमिशन नहीं देगा हम कैसे जा सकते हैं? देखो, ये सब कुछ हो गया, बस अब कुछ हफ्तों की बात रह गई है। जहाँ इतना सब्र कर लिया, थोड़ा और कर लो। मैं तुम्हें शाम में प्रैक्टिस करवाऊँगी। अभी थकी हुई आई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, फिर हम शाम में प्रैक्टिस करेंगे और तुम बहुत जल्द चलना सीख जाओगी। मैं सोच चुका था, मैं निम्रा को कभी नहीं छोड़ूंगा और ना नूर को, और नूर मान जाएगी। अभी तक नूर मेरी हर बात मानती आई थी और फिर दोनों में दोस्ती भी तो हो चुकी थी ना। क्या हर्ज था कि ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाए। मैं रात को ही कमरे से बाहर आया। तब तक नूर निम्रा को प्रैक्टिस करवा रही थी। उसकी कमर को उसने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। निम्रा ने उसके कंधों को पकड़ रखा था। वो पसीना पसीना हो चुकी थी। जाहिर सी बात है कि एक लड़की के इख्तियार में नहीं होता किसी का पूरा बोझ उठाना। वो बेहाल हो चुकी थी, लेकिन निम्रा को प्रैक्टिस करवा रही थी। पहली बार मैंने नूर को यूं प्रैक्टिस करवाते हुए देखा था। निम्रा का ज़्यादातर वज़न उसी पे था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रही थी। तकरीबन आधा घंटा उसने प्रैक्टिस करवाई, फिर उसे उसके फोल्डिंग बेड पे बिठा दिया। निम्रा खुद भी पसीना पसीना हो चुकी थी। नूर एक छोटा सा टॉवल निम्रा को पकड़ा के दूसरे टॉवल से अपना पसीना साफ करने लगी। उसके पास ही कुर्सी पे बैठ के सांस ले रही थी, क्योंकि हाँफ जो गई थी। कहने लगी, पहले से बेहतरी आई है, मुझे पूरी उम्मीद है तुम बहुत जल्दी चलने लगोगी। देखो, तुम अच्छे से चल सकती हो, सिर्फ तुम्हें खौफ है कि तुम गिर जाओगी, लेकिन तुम नहीं गिरोगी। मैं आके सोफे पे बैठ गया। मेरी नज़रें निम्रा की तरफ थीं। जब उसने मेरी तरफ देखा तो गड़बड़ा गई। नूर ने मुझे देखा तो सोफे पे आके मेरे बराबर में बैठ गई। कहने लगी, बड़े कमाल की बिरयानी बनाई है तुमने। ऐसा करो, निम्रा से अच्छी अच्छी सारी चीज़ें पकानी सीख लो। मैंने कहा, क्यों, मुझे क्या ज़रूरत है सीखने की? कहने लगी, शादी के बाद मैं तुम ही से पकवाऊँगी, मैं नहीं बनाऊँगी। मैंने कहा, मत बनाना, निम्रा बना दिया करेगी। मेरी बात सुन के शायद नूर को इतनी समझ नहीं आई, अलबत्ता निम्रा नर्वस हो गई। मैंने फ़ौरन से बात बदल ली कि कहीं नूर दोबारा से ना पूछ ले कि क्या कहा तुमने। मैंने कहा, कितने पेपर रह गए तुम्हारे? कहने लगी, बस 3, उसके बाद मैं फ्री हूँ। कहने लगी, ऑफिस कब तक वाइंड अप कर लोगे तुम? मैंने कहा, बस 2 हफ्ते लगेंगे। कहने लगी, मैं भी फ्री हो जाऊँगी और मुझे उम्मीद है निम्रा भी तब तक खुद ही से चलने लग जाएगी। अगले रोज़ मैं ऑफिस से जानबूझ के लेट आया था। मैं नहीं चाहता था कि जो कुछ मैंने बेखुदी में किया है वो दोबारा से हो जाए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि नूर से बात कैसे शुरू करूं। घर आया तो नूर कहने लगी, आज हम दोनों बाहर जाएंगे। मैंने कहा, क्यों, घर पे कुछ नहीं बनाया? कहने लगी, नहीं, मैंने निम्रा के लिए खाना बना दिया है, बस आज हम दोनों जाएंगे। मैंने कहा, दोनों क्यों? वो बेचारी क्या कहती है, वो भी साथ चली जाएगी। कहने लगी, नहीं ना मूसा, समझा करो ना, आज बस हम दोनों। मैंने कहा, क्यों, ऐसा क्या है? मेरी बात पे उसके माथे पे बल पड़े। कहने लगी, तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा, मुझे क्या पता, बताओ क्या है आज ऐसा? कहने लगी, कुछ नहीं है, बस बाहर जाके बताऊंगी। मैंने कहा, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। वो कहने लगी, तुम्हारा मूड हो या ना हो, तुम मेरे साथ जाओगे। ये कह के वो कमरे में चली गई। निम्रा शायद खाना खा चुकी थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी या मुझे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। मैं उसके पास चला गया। मैंने कहा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? उसने मेरी तरफ नहीं देखा।
کھڑکی سے باہر ہی دیکھتی رہی۔ میں ٹھیک ہوں، میں نے کہا میڈیسن ٹائم سے لے لی تھی؟ کہنے لگی ہاں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے سر کے بالوں کو چھونے کی کوشش کی تو فوراً سے اس نے میرا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ کہنے لگی پلیز۔ میں نے کہا اپنا خیال رکھا کرو۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے فولڈنگ بیڈ پہ بیٹھتا کہنے لگی پلیز مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ لیٹ گئی، لحاف بھی اپنے منہ تک لے لیا۔ میں اسے ابھی بھی دیکھ رہا تھا جب نور کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ نور تیار ہو کے آ گئی تھی۔ میں نے کہا یہ تم اتنا تیار کس خوشی میں ہوئی ہو نور؟ پلیز میں تھکا ہوا آیا ہوں، میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے۔ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی، چلو میرے ساتھ۔ مجبوراً مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا۔ جانے سے پہلے اس نے نمرا سے کہا تھا، نمرا تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ ہم لوگ بس 1 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ کہنے لگی نہیں آپ لوگ جائیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ باہر چلے گئے۔ ڈرائیونگ میں نے ہی کی، لیکن وہ مجھے ایک ریسٹورنٹ میں لے کر آ گئی۔ آرڈر اسی نے کیا، ہم نے کھانا بھی کھا لیا۔ میں نے کہا یہ کیا تھا کہ نمرا کو بھی ساتھ لے آتے؟ کہنے لگی پھر کبھی لے کے آ جائیں گے، لیکن آج کا دن نہیں۔ آج کا دن میرے لیے بہت خاص ہے۔ میں نے کہا کیوں، آج ایسا کیا ہے؟ کہنے لگی موسیٰ کے بچے تنگ نہیں کرو، تمہیں سب پتہ ہے۔ وہ ناراض سی ہو رہی تھی۔ مجھے واقعی کچھ نہیں پتہ تھا۔ میں نے کہا قسم سے مجھے نہیں پتہ، بتاؤ کیا بات ہے آج؟ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی تمہیں واقعی نہیں پتہ؟ میں نے کہا بائی گاڈ مجھے نہیں پتہ، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ پتہ نہیں کیوں اس کا چہرہ بجھ گیا۔ کہنے لگی کچھ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، میں ایسے ہی تنگ کر رہی تھی۔ میں نے کہا بڑی عجیب لڑکی ہو تم، اب چلیں واپس؟ کہنے لگی ہاں چلتے ہیں۔ میں نے نوٹ کیا واپسی پہ وہ بہت چپ تھی، جیسے اداس ہو۔ میں نے کئی بار پوچھا کہ کیا بات ہے نور، چپ کیوں ہو؟ کہنے لگی نہیں کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی۔ جب ہم گھر آئے تو دروازہ کھولا تو چیخنے کی رونے کی آوازیں سنائی تھی۔ میں اور نور بھاگے۔ نور کے کمرے میں دیکھا تو نمرا واش روم میں گری ہوئی تھی۔ میری تو جان نکل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ نور آگے بڑھتی میں فٹافٹ سے آگے بڑھ کے اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ وہ روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا واش روم میں پھسلن ہے، میں گر گئی۔ میری تو جیسے جان نکل گئی۔ میں نے کہا تمہیں کس نے کہا تھا واش روم جانے کے لیے؟ کیوں گئی تھی خود سے؟ فون نہیں کر سکتی تھی؟ میں اسے گود میں اٹھا کے باہر لے آیا، اسے اس کے بیڈ پہ لٹا دیا۔ کہنے لگی میں تنگ نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی اور مجھے نور پہ بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھ لیا تم نے باہر جانے کا انجام؟ میں کہہ رہا تھا میرا دل نہیں چاہ رہا، لیکن تم مجھے زبردستی لے کے گئی تھی۔ نور اگر اس کو کچھ بھی ہوا یا ڈاکٹر نے کوئی بھی بری خبر سنائی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھنا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ نور ہکا بکا مجھے دیکھ رہی تھی، نمرا روئے جا رہی تھی۔ میں نے فوراً سے ویل چیئر اس کے پاس رکھی، نمرا کو اس پہ بٹھایا اور باہر لے جانے لگا۔ نور کہنے لگی میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں میرے ساتھ، تم نہیں جاؤ گی میرے ساتھ جانے کی، تم بیٹھو یہاں اپنی پارٹی انجوائے کرو اسٹوپڈ۔ وہ کہنے لگی موسیٰ میں نے جان کے نہیں کیا، مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے کہا اس وقت میرا دماغ بہت خراب ہے نور، میں تمہیں کچھ بھی کہہ جاؤں گا، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں اسی وقت نمرا کو لفٹ کے پاس لے کے آیا۔ جیسے ہی لفٹ کھلی میں اس کی ویل چیئر اندر لے گیا۔ اس سے پہلے کہ نور اندر آتی میں نے لفٹ بند کر دی۔ اسے گاڑی میں بٹھا کے میں ہاسپٹل لے کے گیا، لیکن سب کچھ ٹھیک تھا، بس اسے ہلکی پھلکی چوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ اصل میں یہ ڈرتی بہت ہے، ورنہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، تھوڑا سا پاؤں جما کے رکھتی تو گرتی نہیں۔ ہلکی پھلکی اس نے میڈیسن دے دی۔ جب میں واپس آیا تو نور ابھی بھی لفٹ کے باہر ہی کھڑی تھی، وہیں جہاں میں اسے چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ نمرا کو دیکھ کے کہنے لگی کیسی طبیعت ہے؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ وہ کہنے لگی وہ بس پین کلر دے دی ہے، اب کچھ فرق ہے۔ میں نے آپ دونوں کو بہت زیادہ تنگ کر دیا، آئی ایم سوری۔ وہ کہنے لگی نہیں کوئی بات نہیں۔ میں نے بیڈ پہ نمرا کو خود لٹایا، لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں نور سے بات کروں گا، میں نہیں رہ سکتا نمرا کے بغیر۔ کچھ دن سے میں نے نوٹ کیا تھا کہ نور چپ سی تھی، چپ تو نمرا بھی تھی، ایک دوسرے سے بھی بات نہیں کر رہی تھی،
और मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं कर रही थी। अब निम्रा काफ़ी हद तक ठीक से चलने लगी थी। हमारी वापसी का वक्त करीब आ रहा था। नूर के पेपर्स हो चुके थे, वापसी की टिकटें मैं बुक करवा चुका था, लेकिन नूर ठीक से मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। एक बार मैं उसके पास जाके बैठ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? कहने लगी, कुछ नहीं। मैंने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। कहने लगी, क्या कहना है? मैंने कहा, नूर, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, क्या मेरी एक और बात मान सकती हो? कहने लगी, कहो। बिल्कुल बेतासुर कह रही थी। मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि हम तीनों एक साथ रहें। कहने लगी, तीनों कौन? मैंने कहा, मैं, तुम और निम्रा। उसने मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुराई। कहने लगी, मैं जानती थी तुम्हारी अगली फरमाइश यही होगी। देखो मूसा, तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम पे भरोसा रखूं, तुम पे यकीन करूं, तुम्हारी मोहब्बत पे शक ना करूं। मैंने कर लिया। साथ साथ उसके आंसू बहने लगे। मैं जानता था कि थोड़ा सा नाराज़ होगी, रोएगी, लेकिन मान जाएगी। मैं जैसे उसके आंसू साफ करने लगा, उसने मेरा हाथ बुरी तरह से झटका। कहने लगी, लेकिन तुम बदल गए। मुझे जिस चीज़ का डर था मूसा, तुमने वो कह दिया। मैं जिस चीज़ से डर रही थी, तुमने वो कर दिया। तुमने मेरा मान तोड़ दिया। मैंने कहा, मैं क्या बुरा कर रहा हूँ यार? देखो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हारे बगैर मैं 4 दिन नहीं रह सकता, और तुम अच्छे से जानती हो ये। कहने लगी, फिर निम्रा बीच में कैसे आ रही है? मैंने कहा, वो कैसे आ गई बीच में यार? मेरा खुद इख्तियार ही नहीं था खुद पे, मैं उसे भी नहीं छोड़ सकता। तुम समझो ना, मेरी खातिर ये आखिरी कुर्बानी दे दो। वो कहने लगी, मैं तो उसी दिन समझ गई थी जब तुम मेरी सालगिरह भूल गए थे। उसके ये कहने पे मेरे होश ठिकाने आए। मैं कैसे भूल गया? जिस दिन वो मुझे रेस्टोरेंट लेके गई थी, उस दिन उसकी बर्थडे थी। मैं आज तक कभी नहीं भूला था, कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। मैंने कहा, ओ शिट, इससे पहले कि मैं एक्सक्यूज़ करता। कहने लगी, बस मैं तभी समझ गई थी कि वो बीच में आ चुकी है। उसके गिरने पे तुम्हारा जो रिएक्शन था, मैं तभी जान चुकी थी कि तुम मेरे मूसा नहीं रहे। हमारे जाने में बस चंद घंटे बाकी बचे थे, बाकी सारी तैयारी हो चुकी थी। कहने लगी, तुम्हें निम्रा मुबारक हो। उसने अपनी टिकट पकड़ी और फाड़ के फेंक दी। मैंने कहा, ये क्या किया तुमने? कहने लगी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं हॉस्टल जा रही हूँ और शादी मैं यहीं करूँगी, तुर्की में। तुम्हें अपनी शादी का कार्ड ज़रूर भेजूँगी, अपनी निम्रा के साथ ज़रूर आना। मैंने कहा, नूर, ये क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अच्छे से जानती हो, और ज़रा सी बात पे इतना बड़ा फ़ैसला तुम कैसे कर सकती हो? इससे पहले कि मैं उसे बाजू से पकड़ता, वो मुझे पीछे धकेल चुकी थी। कहने लगी, डोंट टच मी, खबरदार, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया। औरत अगर मोहब्बत कर सकती है, वफा निभा सकती है, तो नफ़रत भी कर सकती है। मैं तुमसे पहले कह चुकी थी कि मैं तुम्हारे साथ किसी और को शेयर नहीं कर सकती। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने शौहर की दूसरी बीवी को बर्दाश्त करें। इसलिए तुम्हें तुम्हारी निम्रा मुबारक हो। मैंने कहा, नूर, तुम बहुत पछताओगी। मैं जानता हूँ तुम किसी के साथ खुश नहीं रह सकती। कहने लगी, जब तुम निम्रा के साथ खुश रह सकते हो, तो मैं भी किसी और के साथ इससे ज़्यादा खुश रह सकती हूँ, और मैं तुम्हें रह के दिखाऊंगी। वो कमरे से बाहर निकली, अपना बैग घसीट के बाहर लेके जाने लगी। निम्रा उसी को देख रही थी। मैंने कहा, नूर, तुम बहुत पछताओगी। मैं कह रहा हूँ तुमसे, तुम मुझे यूं छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन वो जा चुकी थी, दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके जा चुकी थी। मैंने कहा, बाहर में जाओ तुम। मैं जिस कदर गुस्से में था, शायद इसलिए निम्रा ने कुछ नहीं कहा। मैं उसे साथ लेके एयरपोर्ट चला गया। मैं सोच चुका था कि अगर यूं है तो फिर यूं ही सही। जहाज़ में निम्रा ने मुझसे कोई बात नहीं की, बस आंखें बंद किए रोती रही। हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट थी। 6.5-7 घंटे के अंदर हम लोग कराची पहुंच चुके थे। ड्राइवर हमें लेने आया था। मैंने कहा, सीधा घर चलो, मैं बहुत थक चुका हूँ।
لیکن وہ کہنے لگی نہیں آپ پہلے مجھے میرے گھر چھوڑ دیں پلیز. اس نے میرے بجائے ڈرائیور سے کہا تھا. میں نے اس کی طرف دیکھا. میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا گھر؟ کہنے لگی یہی طے ہوا تھا ہمارے بیچ میں. آپ نے میرا علاج کروانا تھا اور وہ ہو چکا ہے. میں سیدھا اپنے گھر جانا چاہتی ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے سیدھا اسے اس کے گھر پہ چھوڑ دیا. میں نے اس سے کہا کہ چند دنوں میں رخصتی کروانے آ جاؤں گا. بس میں اپنے موم اور ڈیڈ سے بات کر لوں. وہ کہنے لگی کون سی رخصتی؟ کیسی رخصتی؟ میں نے کہا نمرا تمہاری خاطر نور مجھے چھوڑ کے جا چکی ہے. دیکھو یہ اجنبیوں کی طرح مجھ سے بات مت کرو. میرا لہجہ سخت ہوا تھا. کہنے لگی میرے ساتھ ایسی کوئی بھی ڈیل نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا او شٹ اپ. کہنے لگی ہمارے بیچ میں یہ طے ہوا تھا کہ آپ علاج کروائیں گے, اس کے بعد آپ مجھے طلاق دیں گے. میں نے کہا میں نہیں دوں گا. تمہاری خاطر میں نور کو چھوڑ چکا ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں. بہت اکڑ ہے نا نور میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یاد کرے گی. میں بتاؤں گا اسے کہ میں بھی اس کے بغیر خوش رہ سکتا ہوں اور نمرا کے ساتھ رہ سکتا ہوں. کہنے لگی میں آپ کی ضد نہیں ہوں اور نہ میں آپ کی ضد کا سامان بنوں گی. آپ مجھے طلاق نہیں دیں گے تو میں عدالت کے ذریعے خلا لے لوں گی. میں نے کہا کیوں؟ کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لیے؟ میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. اپنے باپ سے لڑا, اپنی ماں سے لڑائی کی, اپنے بچپن کی اب تک کی محبت کو میں نے ترکی میں چھوڑ دیا. اور تم کہہ رہی ہو کہ کہنے لگی میں نے کب کہا تھا کہ آپ نور کو چھوڑ دیں؟ جو شخص اپنی بچپن کی محبت کو چھوڑ سکتا ہے اس کے لیے میں کیا ہوں؟ مجھے رشک آتا تھا آپ دونوں کی محبت کو دیکھ کے. آپ کی خاطر نور نے کیا نہیں کیا؟ میں ایک لڑکی ہوں, اس لیے نور کی حالت کو, اس کے جذبات کو میں سمجھ سکتی ہوں. میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا. کہنے لگی اس نے بہت قربانی دی ہے, صرف ایک لفظ محبت کی خاطر, اور بدلے میں آپ نے اسے کیا دیا ہے؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نور کو تکلیف دے کے آپ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزاروں گی تو میں خود غرض نہیں ہوں. آپ کا بہت شکریہ میرا علاج کروانے کا. بہتر ہے کہ مجھے شرافت سے طلاق دے دیں ورنہ میں کورٹ میں جا کے خلا لے لوں گی. لیکن خدا کی قسم آپ کے ساتھ ایک رات بھی نہیں گزاروں گی. آپ کی بیوی بن کے میں آپ کے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی. نور مجھے چھوڑ کے جا چکی تھی اور نمرا بھی. شاید مجھ جیسے دو کشتیوں میں سوار مسافر راستے میں ہی رہ جاتے ہیں, کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچتے. اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ کسی ایک کے ساتھ ہی وفا نبھائیں, دو بیویوں کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں. یہ نہ ہو کہ ایک بھی نہ ملے جیسے مجھے نہیں ملی.